رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو اور اس کا جوتا خوبصورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو نہیں دیکھے گا جو اپنی چادر تکبر سے کھینچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 37 اور 38 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مغرور لوگ عام طور پر چلتے وقت زمین پر زور زور سے پاؤں پٹختے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ گردن اوپر اکڑا کر رکھتے ہیں تاکہ اہل زمین پر اپنی برتری جتا سکیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم بھی زمین پر کیسے ہی اپنے پاؤں پٹکو، کیا اسے چیر سکو گے؟ جبکہ اس زمین خاکی پر تمہارا وجود بالکل ناچیز ہے۔ یہ تو بالکل اس چونٹی کی طرح ہے جو بہت بڑے پتھر پر چل رہی ہو اور اپنا پاؤں اس پر پٹخے تو پتھر اس کی حماقت اور کم ظرفی پر ہنسے گا ہی۔ تم اپنی گردن کو جتنا بھی اکڑا لو، کیا پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو؟ اس طرح تم زیادہ سے زیادہ چند سینٹی میٹر اپنے تئیں اونچا کر سکتے ہو، جبکہ اس زمین کے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹی بھی اس زمین کے مقابلے میں کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور خود زمین پوری کائنات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ بس تمہارا یہ غرور و تکبر کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ غرور اور تکبر ایک خطرناک باطنی بیماری ہے، لیکن قرآن نے براہ راست اس پر بحث نہیں کی، بلکہ اس کے ظاہری آثار میں سے بھی سادہ ترین اثرات کی نشاندہی کی ہے، اور خود پسند بے مغز متکبروں اور مغروروں کی چال کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تکبر اور غرور اپنے کم ترین آثار کی سطح پر بھی ناپسندیدہ اور شرمناک ہے۔ نیز یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کی اندرونی صفات جو بھی ہوں، وہ چاہے نہ چاہے ان کی جھلک اس کے اعمال میں ضرور نظر آتی ہے، اس کی چال ڈھال میں، اس کے دیکھنے کے انداز میں، اس کی بات کرنے کے طریقے میں، اور اس کے تمام کاموں میں اس کی اندرونی صفات جھلکتی ہیں۔ لہٰذا اگر ان صفات کا کچھ بھی اثر اعمال میں نظر آئے تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ خطرہ نزدیک آ گیا ہے، اور ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اس مذموم عادت نے ہماری روح میں گھونسلہ بنا لیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے خلاف مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن کا ہدف یہ ہے کہ غرور اور تکبر کی کلی طور پر مذمت کی جائے، نہ کہ اس کے کسی خاص موقع کی، یعنی چلنے پھرنے کے انداز کی، کیونکہ غرور اور تکبر خود فراموشی، فیصلے میں اشتباہ، راہ حق سے گمراہی، شیطان کے راستے سے وابستگی اور طرح طرح کے گناہوں سے آلودگی کا سرچشمہ ہے، جن کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں جو قرآن ایک انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف بازار میں چلتے ہوئے ان میں انکساری ہوتی ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور میں، یہاں تک کہ مطالعات فکری میں اور نظریات و افکار کے سفر میں انکساری ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس سلسلے میں ہر مسلمان کے لیے بہت ہی سبق آموز اور نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے، غلاموں کی سی سادہ غذا کھاتے، بکری کا دودھ دوہتے اور گدھے کی ننگی پشت پر سوار ہوتے، یہاں تک کہ جب آپ کے اقتدار کا زمانہ تھا، مثلاً فتح مکہ کے دن بھی اسی طرح کے کام انجام دیتے تھے تاکہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ کسی مقام پر پہنچنے سے غرور پیدا ہو گیا اور آپ بازار کے لوگوں اور ضرورت مندوں سے الگ رہنے لگے ہیں اور محنت کرنے والے عوام سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی ان میں سے جو چیز بھی ممنوع ہے اس کا ارتکاب اللہ کو ناپسند ہے، یا دوسرے الفاظ میں جس حکم کی بھی نافرمانی کی جائے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس آیت میں گزشتہ آیات میں بیان کیے گئے احکام پر تاکید کی گئی ہے۔ شرک، قتل نفس، زنا، قتل اولاد، مال یتیم میں تصرف اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ ان تمام کا گناہ تیرے پروردگار کے نزدیک قابل نفرت ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔